अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ जी डियर लिसनर्स, कहिए क्या हाल है वाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जनाब नावल की नेक्स्ट एपिसोड लेकर हाजिर हूँ। नावल का नाम है किनारे ख्वाबजो, मुसन्निफ़ा है फ़राह बुखारी, किस्त नंबर 12। आप नहीं चल रही अम्मा? कनान ने उजलत में हेयर ब्रश करते एक नज़र तसल्ली से नाश्ता करती अम्मा की तरफ देखा और दूसरी बाहर आसमान पर। गुज़िश्ता रोज़ से सूरज ने मुंह नहीं दिखाया था। आज भी गहरे काले बादल, वो भी दिन ब दिन बढ़ती सर्दी के साथ। कनान का मुंह बन गया। बीबी स्कूल से 2 रोज़ की छुट्टी पर है, इसलिए अभी तो घर हूँ 2 दिन। ओह अच्छा, कनान ने कोट शूज़ पैरों में फंसाए। इतनी सर्दी में निकलने को दिल भी किसका चाहता है। आप कमरे का हीटर ऑन कर लें और टीवी लगा लें। उसने चाय की गर्म घूंट भरते अब्बू के कमरे में झांका। जब से सरमा आया था अब वो भी होटल के लिए ज़रा देर से निकलने लगे थे। कनान ने उनको खुदा हाफिज़ कहा तो वो शाल अपने गिर्द लपेटते बरामदे में निकल आए। दुआ कीजिएगा अब्बू, आज से माहाना टेस्ट शुरू हो रहे हैं। बस फिर टेस्ट ख़त्म होते ही छुट्टियाँ। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। उन्होंने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा। और देखिए, छुट्टियों में मुझे कोई सुबह सवेरे नहीं उठाए। उसने निकलते निकलते तनबीह की और रफ़ीक अहमद और अम्मा हंस पड़े। जीती रहे, खुश रहे। अम्मा दुपट्टा सर पे जमाती किचन की तरफ बढ़ गईं। दुआ किया करें बुआ, अल्लाह पाक नसीब अच्छे करे। वो खुले खाली दरवाजे को देखते खो से गए। मेरी तो हर वक्त दुआ है, अल्लाह पाक बिटिया को खूब सुख अता करे। आप भी अब कोई अच्छा लड़का देखकर बिस्मिल्लाह करें। वो टेबल से बर्तन उठाकर दोबारा किचन में चली गईं और रफ़ीक अहमद अपने आप में मुस्कुराते कमरे की तरफ बढ़ गए। अच्छा लड़का तो देख रखा है बुआ, समझदार है, लायक है, सबसे बढ़कर अपनी कनान को पसंद भी करता है। भले रवैये से जाहिर नहीं होने देता, लेकिन रफ़ीक अहमद भी घामंड नहीं कि इतनी सी बात समझ ना सके। अगली मुलाकात साहबजादे से इसी मुशावरत के सिलसिले में करनी पड़ेगी। वह हनूज़ मुस्कुराते पैरों में जुराबे पहनने लगे और ठीक उसी वक्त जब रफ़ीक अहमद उसे दिल ही दिल में याद कर रहे थे, वो अजमेर होटल के रिसेप्शन पर खड़ा सदीक से इजाज़त ले रहा था। रफ़ीक सर से इंशाल्लाह अगली बार मिलूँगा, इतनी ठंड में उन्हें डिस्टर्ब मत करो। सवार ने उसे काल से मना करते मुसाफा करके बाहर की राह ली। कनान और दिया अभी अभी होटल के सामने से गुजरी थीं और आज तो वह बिलखसूस कनान को देखने की खातिर इतनी दूर तक आया था। रफ़ीक सर से मुलाकात को आइंदा पर टालते उसने बेखबर हसीना का पीछा लिया, जो होटल की तरफ एक निगाह गलत भी डालने की जहमत ना करते सीधी आगे निकल गई थी। और जीपीओ तक का ये मुख्तसर साथ वो हरगिज़ नहीं गंवाना चाहता था। बल खाता गोल रास्ता आज भी सुनसान पड़ा था। दाएं हाथ पे होटलों की लाइन और बाएं जानिब जंगले से नीचे दरख्तों भरा जंगल, जिसमें कहीं कहीं बादल उतर आए थे। सलाम अर्ज़ है गर्ल्स। उसने चंद बड़े बड़े कदमों में उन दोनों को जा लिया। बैक वक्त दोनों ही चौंक कर मुड़ी थीं। कनान की हैरत भरी ब्राउन आंखों में डूबना बड़ा ही पुरलुत्फ था उस लम्हे। अरे सवार भाई, आप यहाँ? दिया खुशी से चहकी। जी। अब वो उनके हमकदम चलने लगा था। यहाँ जीपीओ किसी काम से आया था, सोचा सबसे मिलता जाऊँ। बहुत अच्छा किया, मैं तो एकेडमी ख़त्म होने के सदमे से अभी निकली भी नहीं। आपको देखकर सच्ची कुकिंग क्लास की याद आ गई। अच्छा, और आपको क्या याद आया मुझे देखकर? उसने अचानक ही गर्दन मोड़कर कनान की आंखों में देखा, जिसने पहले तो खूब घूर कर देखा, फिर मुँह ही मुँह में कुछ पड़पड़ाई। हैरान करने में कैसा माहिर था, और अब चलते चलते एहसास भी नहीं होने दिया और दोनों के दरमियान आ गया। वैसे हैरत है दिया जी, आपको कुकिंग क्लास की याद आई। मुझे तो यहाँ के माहौल में सिर्फ अपनी रिसेप्शन की जॉब याद आती है। तो दोबारा क्यों नहीं कर लेते? कनान की ज़ुबान में खुजली हुई। देखा दिया जी, लोग हमारी मैनेजरी से जलते हैं, मुँह ही मुँह में ज़वाल की बद्दुआएं दी जा रही हैं। वो शिकवा करने लगा और कनान के लबों पर शरारती मुस्कुराहट खेलने लगी। सवार ने फिर एक तफसीली निगाह डाली। कितने महीनों बाद उसे यूनिफॉर्म में देखा था। वो सी ग्रीन कढ़ाई की सफ़ेद चादर ओढ़े मासूम तितली दिनों ही दिनों में करीब आई तो देखते ही देखते दोनों ज़मीनी फासलों का शिकार हो गए। आज शर्मा की मुनासबत से उसने सफ़ेद यूनिफॉर्म के ऊपर ब्लैक स्वेटर पहनी थी और अपने गिद्ध ब्राउन कढ़ाई वाली ब्लैक चादर लपेट रखी थी। शहद सी चमकती आंखें हर किस्म के काजल सुरमे से पाक थीं। हेयर स्टाइल भी हस्बे आदत तब्दील लग रहा था। सारी छोटी बड़ी लटें उल्टी मांग निकालकर सलीके से कान के पीछे जमी थीं। सवार ने एक ही तफसीली जायजे में आंखों को सैराब किया। कनान ने खुद पर जमी निगाहों को महसूस करते तनबीहन नज़र उठाई, लेकिन उसकी शरारती सी मुस्कुराहट ने संजीदा नहीं रहने दिया। दोनों बेक वक्त एक जैसा मुस्कुराए थे और छोटी सी उस मुस्कुराहट में दोस्ती, आशनाई, रब्त, अंडरस्टैंडिंग के सभी रंग छुपे थे।
دیا ہلکا سا کھنکاری۔ تو سوار بھائی پھر ملے آپ رفیق انکل سے؟ جی نہیں، ابھی وہ نہیں آئے تھے۔ کیوں کنان بی بی، طبیعت تو ٹھیک ہے نا سر کی؟ اس نے بائیں ہاتھ چلتی کنان کے اپنی سائڈ پہ جھولتے بیگ میں چپکے سے کچھ اڑسا۔ جی بس تیار ہو رہے تھے، اس بار کنان نظر نہ ملا سکی۔ اب تو مل ہی لیں انکل سے، کہیں دیر نہ ہو جائے، دی اب گول گول آنکھیں نچا کر کہہ رہی تھی۔ سوار مسکرا دیا۔ نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ لے جی، جی پی او آ گیا۔ سوار نے اپنے قدم وہیں روکے۔ دونوں نے ایک دوسرے پر الوداعی نگاہ ڈالی۔ دیا آگے چلی گئی تھی۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ دونوں ہاتھ لیدر جیکٹ کی جیبوں میں ڈالے وہ وہیں قدم جمائے اسے جاتے دیکھتا رہا۔ بہت اچھے، بہت پیارے دوست عبدالعلی، تمہاری اس نالائق اسٹوڈنٹ اور بہت بری دوست کے پاس معذرت کرنے کے لیے الفاظ اگرچہ بہت زیادہ ہیں، کیونکہ میرا قصور بھی بہت بڑا ہے، لیکن سچ تو یہ ہے عادی کہ تمہاری ناراضی کے مقابلے میں سبھی الفاظ بہت چھوٹے، بہت معمولی لگ رہے ہیں۔ بس مختصر یہی کہنا چاہتی ہوں کہ اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں۔ کال اور میسج پر تمہارا سامنا کرنے کی مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ ویسے ایک وجہ اور بھی ہے، وہ میں تمہیں آخر میں بتاؤں گی، اور تمہیں خط لکھنے کی وجہ یہ ہے کہ مجھے کچھ باتوں کی وضاحت کرنی تھی۔ تمہارا کہنا بالکل درست ہے عادی کہ اگر میں جان چکی تھی کہ میرا دل باغی ہو رہا ہے تو مجھے وہیں رک جانا چاہیے تھا۔ انسان خود کو غلط راستے پر جانے سے تبھی بچا سکتا ہے جب وہ اپنے قدموں کو روک لے۔ میں بھی چاہتی تو ایسے مواقع پیدا نہ کرتی، لیکن یہ بات اس کے لیے کہنا بہت آسان ہے جو خود اس حالت سے نہ گزرا ہو۔ تم اگر اس روز مجھے نہ ٹوکتے تو نہ جانے میرے قدم بھی کہاں جا کر رکتے۔ لیکن پچھلے کچھ ہفتوں میں وکاس کی دی چوٹ نے مجھے رات رات بھر انگاروں پہ سلایا ہے۔ تکلیف اتنی شدید تھی کہ مر جانے کو دل کرتا تھا، اور ایسے بیزار اچاٹ دل کی راہوں سے کب تمہارا گزر ہوا میں تو سمجھ ہی نہیں پائی، اور جب تک سمجھ آئی میں مر جانے کی اس کیفیت سے خود بخود نکل آئی تھی۔ نہ راتوں کو جاگنا عذاب لگ رہا تھا، نہ دن سلگتے صدیوں جیسے۔ تمہاری آمد جب میرے سارے دکھ درد چرا لے گئی تو بتاؤ میں کیسے اپنے قدموں کو لگام دیتی۔ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ عادی کہ یہ سارے خیالات بھی تمہارے سمجھانے سے پہلے تک کے ہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ میں غلط کر رہی تھی اور مجھے اپنے آپ کو یہیں روکنا ہوگا۔ اب تم نے احساس دلایا تو ہاں، اب یہ بات میں سمجھ سکتی ہوں کہ خود کو گناہ سے باز رکھنے کے لیے فاصلہ قائم رکھنا پڑتا ہے، عملی طور پہ خود کو ثابت کرنا پڑتا ہے، اور آج اسی لیے سب سے پہلے میں نے تمہارا نمبر اپنے موبائل سے ہٹا دیا۔ حالانکہ تم جیسے اچھے دوست کو میں کبھی کھونا نہیں چاہتی۔ تمہاری بدولت میرے اندر بہت اچھی تبدیلیاں آئی ہیں، اور اگر یہ دوستی کچھ اور طویل ہوتی تو نہ جانے میں کتنا سدھر جاتی۔ تم نے ایک دن کہا تھا اگر میں صبر اور حوصلے سے وکاس کا انتظار کروں تو حالات میرے حق میں ہو جائیں گے۔ میں کہتی ہوں صبر اور حوصلہ کیوں عادی؟ میں تو وکاس کے لیے اپنی دیدہ و دل فرش کرنے کو تیار ہوں، لیکن اب ایسی اچھی باتیں مجھے کون سمجھائے گا؟ تم دور چلے گئے تو شازمہ کو صرف خودکشی ہی اپنے مسئلوں کا حل دکھائی دے گی، لیکن خیر میں تمہیں دوستی پر مجبور نہیں کروں گی، بس تم میری غلطی پر مجھے معاف کر دینا۔ اب میں موبائل فون پر تم سے کوئی رابطہ نہیں کرنا چاہتی۔ تم بھی مجھے اپنا جواب میسج یا کال کر کے مت بتانا، ورنہ اس بار شاید میں ڈیلیٹ نہ کر سکوں۔ بس تم سے ایک آخری التجا ہے کہ اگر تم نے مجھے دل سے معاف کر دیا ہو تو آج رات بس تھوڑی دیر کے لیے چھت پر آ جانا۔ میں تمہیں ایک نظر دیکھ کر پلٹ جاؤں گی، اسی خوشی سے سرشار کہ تم نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ اللہ تمہیں ہمیشہ خوش اور آباد رکھے۔ میرا خط پڑھ کر پھاڑ دینا۔ شازمہ کبھی تمہارا برا نہیں چاہ سکتی۔ اللہ حافظ۔ دعا گو شازمہ۔ ایک گہرا سانس لے کر عبدل نے پیپر دوبارہ تہہ کیا، لیکن پھر ایک خیال آنے پر اسی تہہ کیے ہوئے پیپر کے کئی پرزے کر کے دوبارہ جیب میں ہی رکھ لیا۔ کمرے کی ڈسٹ بن کے حوالے کرنا بھی بے وقوفی تھی۔ شازمہ بھابھی ابھی کچھ دیر پہلے ان کے ہاں آئی تھیں، کچھ دیر آمنہ بھابھی کے پاس بیٹھی رہیں، پھر کتاب لے کر کچھ پوچھنے کے بہانے اس کے کمرے میں آ کر اسے یہ خط دے گئی تھی۔ عادی نے سر جھٹک کر اپنا دھیان دوبارہ موبائل میں لگانا چاہا، لیکن ذہن اب بھابھی کی لکھی باتوں میں بھٹکنے لگا تھا۔ بھابھی کی معذرت اور غلطی کو تسلیم کر لینے کی بات سے اسے ایک سکون محسوس ہوا تھا، وہاں آخری چند سطور نے دل بری طرح بھاری اور بے چین کر دیا۔ آخر میں ضرور انہوں نے ایسا کچھ لکھنا تھا جس پر نہ چاہتے ہوئے بھی اسے عمل کرنا پڑے گا، کیونکہ اب اگر وہ چھت پر نہ جائے تو شازمہ یہی سمجھنے والی تھی کہ عادی نے اسے معاف نہیں کیا، اور پھر ظاہر ہے کہ وہ اس سے کسی اور طریقے سے معافی مانگنے کی کوشش کرے گی، اور ان کی مزید کسی حرکت کا وہ ہرگز متحمل نہیں ہونا چاہتا تھا۔ اسے یہ معاملہ یہیں ختم کر کے آئندہ کبھی ان کی صورت بھی نہیں دیکھنی تھی، اور اس کے لیے آج رات اس کا چھت پر جانا ضروری تھا۔ عبدل نے ایک ٹھنڈی آہ بھر کر بادل نخواستہ ذہن بنانے کی کوشش کی۔ خیریت، آج تو بڑے جلدی اٹھ گئی۔ امی نے مسکرا کر اسے دیکھا اور سمامہ بازو سیدھے کر کے جمائی لیتے چھوٹی ٹیبل کے نزدیک آ بیٹھی۔ بس آنکھ جلدی کھل گئی، دوبارہ سونے کو جی نہیں چاہا۔
समामा एक ख्याल से अपने आप में मुस्कुराई। किचन में वो नीम गर्म पानी के चंद घूंट पीने आई थी। उसे अपना गला साफ करके किसी को कॉल करनी थी। नाश्ता? अम्मी उसे वापस जाते देखकर पलटी। जी बनवा दें, वो कहकर कमरे में वापस आई। मोबाइल हाथों में लेकर जुमले तरतीब दिए। उसे सवार को उसकी बर्थडे विश करनी थी, वो भी किसी गुलाबी चुड़ैल के विश करने से पहले। अस्सलामुअलैकुम मैम, गुड मॉर्निंग। सवार की ज़िंदगी से भरपूर आवाज़ में पीछे चिड़ियों की चहचहाहट और लोगों का मिला जुला शोर था। सवार की आवाज़ में भी फूली सांसों का अंसर शामिल था। कहीं बाहर है सवार? जी मैम, मॉर्निंग वॉक का मूड बना तो माल रोड पर जीपीओ तक आ गया। वो हल्का सा मुस्कुराया। जीपीओ? समामा का दिल ठिठक कर रुका। अजमेर होटल? वो बेसाख्तगी में बोल भी गई और सवार उसकी जहानत पर मुताज्जब हो गया। ना सिर्फ उसने होटल का नाम याद रखा था बल्कि जीपीओ कहते ही वो ये भी समझ गई। जी मैम, दोस्तों से मिलने चला गया था। वो कनान के तसव्वुर से मुस्कुरा रहा था। बहुत अच्छा किया। वो ज़बरदस्ती मुस्कुराई। काश मैं भी सुबह सवेरे की सेहत बख्श वॉक में शामिल होती। जी बिल्कुल मैम, वहाँ आपकी तरफ पिंडी पॉइंट पे तो और भी सुकून होता है। अगली सुबह निकला जा सकता है। तो आपके अजमेर होटल की तरफ क्यों नहीं? क्या मैं आपके दोस्तों से नहीं मिल सकती? क्यों नहीं मैम, वो झींप गया, लेकिन आज इधर कुछ काम था इसलिए जाना पड़ा। हाँ भाई, सालगिरह के दिन दोस्तों से मेल मुलाकात करने को दिल तो चाहता ही है। वो शौक़ी से खिलखिलाई और सवार ने हैरत से दाढ़ी खुजाई। इन्हें तो इल्हाम भी आते हैं। एक अपनी वो बेफिक्री शहजादी है, शुबह तक नहीं गुजरा होगा महारानी को कि आज की मेरी आमद किसी खास वजह से होगी। सालगिरह मुबारक हो सवार। इस दिन समेत हर आने वाला दिन आपकी ज़िंदगी में पहले से कहीं ज़्यादा खूबसूरत हो। आमीन। बहुत शुक्रिया मैम। वैसे मुझे आपकी सीवी से पता चला। चलें फिर, होटल पहुंचकर अच्छी सी चाय तैयार रखें, मैं भी आ रही हूँ। वो बशाशत से मुस्कुराई और फ़ोन बंद करके वार्डरोब की तरफ बढ़ गई। तैयारी के दौरान भी उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। पहले तो उसने सिर्फ ये सोचा था कि सवार को डिनर पे ले जाकर हैरान करेगी, लेकिन अब सोच रही थी कि डिनर को भी बहुत ख़ास होना चाहिए। सवेरा की मालूमात के इंतज़ार में बैठी तो कहीं बैठी ही ना रह जाए। वो कनान तो कुछ ज़्यादा ही फास्ट लगती थी। जल्द अज जल्द अगर उसने कोई स्टेप ना लिया तो बहुत देर हो जाएगी। शदीद सर्दी की रात में जबकि मरी माल रोड की रौनकें भी तकरीबन मांद पड़ चुकी थीं, समामा सवार के मुकाबिल हल्की रोशनियों वाले उस रेस्टोरेंट के कोने वाली टेबल पर बैठी थी, और यह टेबल एक केबिन के अंदर थी जो सिर्फ फैमिलीज़ के लिए मखसूस था। सवार की घबराहट देखते समामा ने हल्की फुल्की गुफ्तगू शुरू की और डिनर ऑर्डर कर दिया। खाने के बाद उसने काफ़ी ऑर्डर की तो सवार ने बेइरादा घड़ी की तरफ देखा। समामा धीरे से मुस्कुराई। कुछ काम है सवार? ओ नहीं मैम, इस वक्त क्या काम होना है? वो कंधे उचकाकर रह गया। सुबह सवेरे कनान से मिल आने के बाद पूरा दिन इंतहाई मसरूफ़ गुजरा था। आज सारा दिन उससे बात तक नहीं हुई थी, ना ही उसने कोई राब्ता किया था, और आज के इतने अहम दिन पर वो अब तक उसे बता ही नहीं पाया था कि आज उसका बर्थडे है। कामों के दौरान भी ये सोचकर खुद को तसल्ली देता रहा कि रात को आराम से कमरे में जाकर बात करेगा, पर यह समामा मैडम सुबह सवेरे नाश्ते पर विश करने से उनका दिल नहीं भरा था, अब ज़बरदस्ती डिनर पर ले आई थी। अब तो नोरेज़ और आसिफ समेत होटल के कई दूसरे वर्कर भी बातें बनाने लगे थे। न जाने समामा का कुछ दिखाई क्यों नहीं देता था। सवार ने इस जानिब ध्यान दिलाने के लिए खुद को आमादा किया, लेकिन उससे पहले वो बोल पड़ी। मैं अपने आप को मुश्किल और समझ में ना आने वाली चीज़ समझती थी सवार, लेकिन आप तो मुझसे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं। वो एक कोहनी टेबल पर टिकाकर बड़ी दिलकश मुस्कुराहट से उसे देख रही थी। सवार ने ताज्जुब से निगाह उठाई। चॉकलेट ब्राउन और पीच कंट्रास्ट के एब्स्ट्रैक्ट प्रिंट के साथ खुले बालों को स्ट्रेट करके शानों पर डाले लाइट ब्राउन मेकअप के साथ वो आज भी इंतहाई दिलकश लग रही थी। उसकी साहिरों जैसी आंखें अनगिनत पैगामों से भरी थीं। समामा ने खुद की तरफ आती उसकी नज़रों को महसूस करते अपनी आंखें दूसरी जानिब फेर लीं, ताकि वो उसकी तरफ देखे तो देखता ही रहे, और जब देखेगा तो सराहेगा भी ज़रूर, अनकरीब सोचने पर भी मजबूर होगा। आप कुछ कह रही थी मैम? सवार ने उसे मतवज्जा किया तो वो सीधी हो बैठी। मैंने बारहा आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन आप अपनी ज़िद छोड़ने को कभी तैयार नहीं हुए। आपको वाकई लगता है मैं एक अच्छी दोस्त साबित नहीं हो सकती? ऐसा नहीं है। वो शर्मिंदा हुआ। मैं रियली आपको दोस्त समझता हूँ। हाँ, लेकिन अब मैं नहीं समझती। वो दिलावेज सा हंसी और सवार ने ख्यालों में दांत कचकचाए। ये औरतें ना जोकर समझती हैं मर्दों को, सर्कस की रस्सी पे चलाए रखती हैं, वो भी एक टांग पर, और दाएं बाएं मौत देखकर भी बेचारा चलने पर मजबूर। कनान के दिन भर के रवैये पर हैरत कम नहीं हुई थी कि अब ये उतरी थी मैदान में। वो संजीदा सूरत लिए जबरन सुनने पर मजबूर था। सूरत पे साफ साफ लिखा था, फरमाइए, अब आप भी कह दीजिए अपने दिल की बात।
ویٹر نے آ کر کافی سرو کی اور اس کے جاتے ہی دونوں ہاتھ کپ کے گرد جما کر جیسے اس کی گرمی کو اپنے اندر اتارا۔ میں نے اپنے ماضی سے متعلق آپ کو ہر بات سے آگاہ کیا تھا سوار۔ میں یہ تو نہیں کہتی کہ تکلیفوں اور غموں کے پہاڑ ٹوٹے مجھ پر۔ کرائسس کا سامنا تو ہر کسی کو لائف میں ہوتا ہی ہے۔ مجھے بھی تھوڑی بہت جد و جہد کرنی پڑی لائف میں، اس کے بعد یہ مقام حاصل ہوا۔ بلکہ جب یہاں تک پہنچ گئی تو شروع کا عرصہ یہی لگتا کہ بس یہی میری زندگی کا مقصد اور میری منزل تھی۔ لیکن یہ بھی انسان کی وقتی بھول اور غلط فہمی ہوا کرتی ہے کہ اس نے سکون اور ٹھہراؤ کو پا لیا ہے، کیونکہ خواہشات ہمارے گلے میں پڑا وہ توق ہیں جس کا قبر سے پہلے اترنا ناممکن ہے۔ ہر چیز اپنی جگہ پر سیٹ ہو گئی تو امی کی طرف سے یہ پریشر پڑنے لگا کہ اپنی زندگی کے بارے میں سوچوں۔ ان کا کہنا تو یہ بھی تھا کہ یہاں اب کئی بڑی اور اونچی فیملیز سے اچھی جان پہچان ہو گئی ہے تو مجھے اپنی حیثیت سے کچھ اور اوپر نظر رکھنی چاہیے۔ سماما سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے کافی کے ہلکے ہلکے سپ لیتی بڑے ریلیکس موڈ میں اپنی بات جاری رکھے ہوئے تھی۔ سوار بھی کافی سے لطف اندوز ہوتے بغور اس کی باتیں سن رہا تھا، اور دوستی کا یہ یک طرفہ تعلق بھی خوب تھا۔ سماما اکثر ہی اپنے پرسنلز اس سے ڈسکس کر لیا کرتی۔ ہوٹل کے آفس میں بیٹھے وہ اس سے عادل کے کالج، سمر کے اسکول، والدہ کی صحت اور ہوٹل کے معاملات سے متعلق کئی باتیں کیا کرتی۔ آج بھی اسے یہی لگ رہا تھا کہ شاید اس نے اپنی زندگی سے متعلق کچھ فیصلہ کر لیا ہے اور وہ اس دوست نما مشیر سے صلاح چاہتی ہے۔ میری جڑیں متوسط سے بھی ذرا نچلے طبقے سے جڑی ہیں، اور میں جتنی اونچائی پر بھی پہنچ جاؤں سوار، اپنی اصل کو فراموش نہیں کر سکتی، نہ کرنا چاہتی ہوں۔ انسان کی زندگی گزارنے کے طریقے پر غور کیا جائے تو یہی نظر آتا ہے کہ ظاہری سکون بلا شک و شبہ دولت میں رکھا ہے، لیکن جو دلی اور روحانی سکون کی بات کی جائے تو وہ سوائے محبت کے کوئی شے پورا نہیں کر سکتی۔ میرے لیے مادی اشیاء کا حصول اب کوئی مسئلہ نہیں رہا، اللہ کی مہربانی سے سب کچھ حاصل ہے، لیکن یہ دلی سکون۔ اس نے لہجے کو نظر سوار کی جانب اٹھائی۔ میں نے بہت غور کیا ہے سوار، میں کسی کلف لگے انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ مجھے باقی کی زندگی کسی اپنے جیسے انسان کے ساتھ گزارنی ہے، جو نہ صرف میرے جیسا ہو بلکہ مجھے سمجھتا ہو، میرا دوست ہو۔ سماما نے کپ سامنے میز پر رکھا۔ لاکھ پر اعتماد سہی، بہرحال ایک عورت تھی، اس پر ستم یہ کہ دل کی بات آج کھل کر کہنے پر مجبور تھی۔ بالآخر بڑی دقت سے چند الفاظ کا انتخاب کرتے ٹیبل پہ رکھے واز کو دیکھ کر کہنا شروع کیا۔ میں نہیں جانتی سوار، آپ اس بیوہ اور ایک بچے کی ماں کے بارے میں کیا خیالات رکھتے ہیں، لیکن میں اپنے پارٹنر کی تمام خوبیاں صرف آپ کی ذات میں دیکھتی ہوں۔ جی، وہ یقین نہ آنے کے انداز میں بس یہی کہہ پایا۔ لیکن آپ میرے بارے میں کچھ نہیں جانتی، سوار بے چین سا آگے کو ہوا۔ آخری چند جملوں کے دوران ہی اسے اندازہ تو ہو گیا تھا کہ آگے وہ کیا کہنے والی ہے۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے سوار، وہ اب ڈائریکٹ اسے دیکھ رہی تھی۔ زندگی تو ہم نے گزارنی ہے، یہ کافی نہیں ہے؟ اس نے نتنوں سے سانس نکالتے پیچھے ٹیک لگائی۔ تو آپ اب بتا دیں اپنے بارے میں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہت ضروری ہے۔ وہ ٹیبل پر بے ساختہ اپنا ہاتھ اتنا آگے لے آئی جیسے سوار کے ہاتھ پر رکھنا چاہتی ہو۔ سوار نے بے ساختہ دونوں ہاتھ کھینچ کر اپنی گود میں رکھ لیے۔ میں کہیں اور کمیٹڈ ہوں میڈم، آئی ایم سوری، یہ پروپوزل قبول کرنا میرے لیے ممکن نہیں۔ اس نے مؤدب لہجے میں قدرے شرمندگی سے سر جھکایا، اور سماما نے ازحد بے یقینی سے منہ کھولا، کیونکہ یہ وہ واحد جواب تھا جس کی اس نے بالکل توقع نہیں کی تھی۔ بھلے اسے سوار کی کنان میں دلچسپی کا پتہ تھا، لیکن سماما کو یقین تھا کہ سوار کبھی بھی کھل کر انکار نہیں کرے گا، بلکہ تھوڑا وقت لے کر اس بارے میں سوچے گا، اور حقیقت پسندی سے سوچنے پر اسے سماما کا پلڑا ہی بھاری لگے گا، اور اپنا پروپوزل سامنے رکھنے کا اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ سوار کنان کو اپنے لیے واحد آپشن تصور نہ کرے۔ پھر آج کل کے لڑکے کہاں کسی میں اتنی شدت سے انوالو ہوتے ہیں۔ سماما کا بھی یہی اندازہ تھا کہ کنان کی بھولی صورت نے وقتی طور پر اسے متاثر کر دیا تھا، پر اب جب وہ سماما اور اس کا موازنہ کرے گا تو جاب والی جگہ پر اپنی حیثیت تبدیل ہونے کا چارم اسے باقی چیز بھلا دے گا۔ جہاں دنیا میں روزانہ لاکھوں بریک اپس ہوتے ہیں، ایک کنان اور سوار کا بھی صحیح، یہ کون سی اتنی بڑی بات ہے؟ لیکن سماما ہوش میں آئی، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ سوار نے تو سوچنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی۔ سوار اٹھ کھڑا ہوا تھا، ویٹر قریب آیا تو بل دیکھتے سائڈ جیب سے بٹوا بھی نکال لیا۔ آپ جائیے میم، مجھے نزدیک ایک کام ہے۔ وہ ایسی ٹف سچویشن میں اس کے ساتھ جانے سے گریز کر رہا تھا۔ بٹوے سے رقم ویٹر کے ہاتھ پہ رکھی، سماما کار کی چابی اٹھا کر غصے اور خفت کے ملے جلے جذبات کے ساتھ باہر نکل گئی۔ ایک معمولی لڑکی آج اس سے جیت گئی تھی۔ سوار نے بھرپور اعتماد سے پہلی مرتبہ میں ہی اسے رد کر دیا تھا۔ آخر ایسا کیا ہے اس معمولی بے حیثیت لڑکی میں کہ سوار کچھ اور سوچنے کے لائق ہی نہیں رہا۔ میری خوبصورتی، جوانی، دولت،
मोहब्बत क्या सब कुछ इतना बेवकूफ़ था कि बिना सोचे और वक्त लिए सिर्फ इनकार? समामा का स्टीयरिंग पर दबाव और दिमाग पर प्रेशर बढ़ता ही जा रहा था। अंदर एक अलाव जल उठा था जिसमें हर गुजरते लम्हे के साथ ईंधन तेज़ और तेज़ होता जा रहा था। आफियत रही कि इस तेज़ रफ्तारी के बावजूद वो खैरियत से अपने घर तक पहुंच गई, लेकिन धुआं भरे दिमाग के साथ पूरी रात कमरे में चक्कर काटती रही। कमरे की लाइट सुबह तक ऑन रही। मुट्ठियां गुस्से से भींचते खोलते अपने दिमाग पर सुबह कहीं जाकर काबू पा सकी, वो भी इसलिए क्योंकि हल नज़र आना शुरू हो गए थे। हत्ता कि उसे लगा कनान को तरजीह देने की वजह तक भी वो पहुंच चुकी है, और अब सवाल उसका होता है या नहीं, पर वो उसे उस दोशीज़ा का भी हरगिज़ होने नहीं देगी जिसको हासिल करने की चाह में तुमने एक बेवा और बच्चे की माँ को ठुकरा दिया। कशिश तो अब कनान को भी खोनी पड़ेगी सवार। फिर देखती हूँ किस ज़र्फ़ से कबूल करते हो इस नाम की दोशीज़ा को। वो चेंज करके सादगी से तैयार होती बाहर आई। नाश्ता करके अम्मी को होटल के ज़रूरी काम का कहकर गाड़ी की चाबी उठाते बाहर निकल आई। आज इतवार का दिन था, उसे आज ही एक बहुत अहम काम अंजाम देना था। गाड़ी में बैठकर उसने जिस सिमत का रुख किया था, फिलवक्त वहीं पर उसके सारे मसलों का हल था। मौसम खूब ठंडा हो रहा था और ऐसे मौसम में जहाँ सब कमरों में दुबके थे, अब्दुल का इतनी रात को छत पर जाना घर में किसी को भी खटक सकता था, और उसका आज जाना भी ज़रूरी था। वो जिस मामले से निकलने की तगो-दो में था, उसे लगा आज आखिरी मर्तबा भाभी की बात मानकर बिल आखिर उससे निकल ही आए। इसलिए सबके सो जाने के बाद वो चुपके से छत पर आ गया। पहली नज़र में तो साफ साफ कुछ दिखाई नहीं दिया, क्योंकि रोशनी भी बहुत कम थी और आसमान पर चांद भी नदारद। थोड़ा आगे आने पर आंखें अंधेरे को देखने की आदी हुई तो औसान ही खता हो गए। शाज़मा भाभी का सर दीवार पर औंधा पड़ा था। लंबे रेशमी बाल उनकी छत की तरफ नीचे को लहरा रहे थे और एक बाजू भी झूल रहा था। अजीब होलनाक मंजर था। उसने भागकर सीढ़ी दीवार से लगाई और झटपट ऊपर आया। भाभी, भाभी क्या हुआ? उसने उनके बाल समेटते चेहरा ऊंचा करने की कोशिश की और शाज़मा ने मुंदी मुंदी आंखों के साथ अब्दुल को देखा और एक आह के साथ अपना सर थामा। क्या हुआ भाभी? वो सामने खड़ा हैरानी से उसे देख रहा था। सॉरी आदि, तुम्हारी राह देखते यहीं नींद आ गई। नींद? आदि का मुंह हैरत से खुल गया। ये सोने की जगह है, वो भी इस तरह? वो मैं नींद की गोली लेती हूँ ना, शायद इसलिए। वो सर झुकाए आहिस्ता से बोली तो अब्दुल ने होंठ भींचे। ये मोहतरमा वाकई लाइलाज थी। वो मैं ख़त में तुम्हें टाइम लिखना भूल गई थी ना, तो इसलिए काफ़ी देर से यहीं हूँ। अगर तुम यहाँ आते और मैं ना होती तो तुम्हें कैसा लगता? क्या मतलब कैसा लगता? जाहिर है कुछ भी नहीं। वो गुस्से से भिन्नाया। और अब आप जाएं, आराम करें। तुमने मुझे माफ़ तो कर दिया ना? शाज़मा उसकी आंखों में देखे ही जा रही थी। आ गया हूँ तो जाहिर है, उसने फ़कत इतना कहा। तुम्हारा बहुत शुक्रिया आदि। वो उदासी भरी मुस्कुराहट लिए उसे देखते देखते पीछे हटने लगी। अब्दुल ने नीचे उतरने का इरादा किया और उसी वक्त शाज़मा ने एक बार फिर आह कहते अपना सर थामा और नीचे जाती सीढ़ियों का दरवाज़ा थामा। अब्दुल जाते जाते रुका। मुझे चक्कर। वो खुद को संभालने की कोशिश में नीचे बैठने लगी, लेकिन बीच में ही लड़खड़ाकर गिर गई। नीचे जाती सीढ़ियाँ बस एक कदम पर थीं। वह अगर एक कदम और आगे होती तो चकराकर नीचे लुढ़कती। अब्दुल ने एक जस्त में दीवार पर चढ़कर उनकी छत पे छलांग लगाई और शाज़मा के करीब आया। भाभी, उसने एक हाथ से मजबूती के साथ शाज़मा का बाजू थामा, हाथों से उसके गाल थपथपाए, लेकिन कोई असर नज़र न आया। आसपास भी वीरान खाली छत थी, ना कोई बैठने की जगह, ना पानी वगैरह। उसने शाज़मा को बाजुओं में उठाया और नीचे लेकर आया। उसके कमरे में बेडरूम का दरवाज़ा खुला था। उसका ख्याल था कि सकीना भी अंदर सोई होगी, लेकिन बेड खाली मिला। उसने शाज़मा को लिटाकर साइड टेबल से पानी उठाकर उसके चेहरे पर छींटे मारे और उनकी हथेलियाँ रगड़ने लगा। भाभी होश में आए। फिर आखिर उसने बड़ी देर बाद हलक से आवाज़ भी निकाली और आंखें भी खोल दी। आपको नींद की गोलियां नहीं लेनी चाहिए। उठें, आप पानी पिएं बहुत सारा। उसने शाज़मा के सर के पीछे हाथ ले जाकर उठने में मदद दी और दूसरे हाथ से ग्लास उठाया। शाज़मा ने भी कहना मानते उठकर पानी पिया और फिर सुस्ती से पीछे ढह गई। सकीना कहाँ है? उसकी माँ बीमार है, इसलिए आज वो उसके पास रुक गई। अच्छा, आप सोने की कोशिश करें, कोई मसला हो तो कॉल करके बता दें, मैं भाभी को भेज दूँगा। वो उन्हें हदायत देता उठकर जाने लगा। मैं मर जाऊंगी आदि, रोई रोई सी आवाज़ में शाज़मा ने आहिस्तगी से कहा तो अब्दुल ने हैरत से उनका चेहरा देखा। वो रो रही थी और आंसू कनपट्टियों पर लुढ़क रहे थे। कल से तुम नहीं आओगे आदि, ना तुम्हारा इंतज़ार, ना दीद, ना बातें। मैं जी कर क्या करूँगी? मुझे मर जाने दो। मैं इस रात की सुबह नहीं चाहती आदि, मुझे मार दो खुदारा। वो उसके दोनों हाथों को अपने हाथ में लेकर उसे अपनी जानिब खींच रही थी। अंदाज ऐसा था जैसे उसे अपनी गर्दन दबाने पर उकसा रही हो, लेकिन इस कोशिश में वो उसे अपने चेहरे के बहुत करीब ले आई थी।
عبدل کو یہ ماحول خوف زدہ کر رہا تھا۔ وہ اس کمرے سے بھی اسی لمحے بھاگ جانا چاہتا تھا۔ گلے میں شدت سے کانٹے پڑے تھے۔ ٹھنڈی پیشانی نے سوچنے کی صلاحیت کو بھی جامد کر دیا تھا۔ بس ایک دل تھا جو انجن کے بے ہنگم شور جیسا بھاگتا ہی جا رہا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھنا چاہتا تھا، لیکن حرکت کرنے پر یوں لگا مدافعتی نظام بالکل صفر ہو چکا ہے۔ میرے اندر اب وقاص کہیں نہیں ہے عادی۔ شازمہ کا روتا سسکتا لہجہ اب کانوں میں پگھلتی نرم سرگوشی جیسا ہو گیا تھا۔ مرنے مارنے کی گفتگو میں وارفتگی کا رنگ جھلکنے لگا۔ گزرے قریب 10-12 منٹوں میں اس کی کیفیات نے نہ جانے کتنے روپ بدلے تھے، اور عبدل جواباً صرف ساکت۔ تم چور ہو عادی، وہ روتے روتے پہلی مرتبہ مسکرائی، اور بازو عبدل کی گردن میں حمائل کرتے اسے زبردستی اپنی جانب جھکایا، اور عبدل کی بد نصیبی کے کچھ بے موقع مسکراہٹیں ماحول کے زیر اثر لے آنے میں بھرپور معاون ثابت ہوتی ہیں۔ عادی کے دل و دماغ پر یہ ہنسی اس کی دم توڑتی مدافعت کے لیے آخری وار ثابت ہوا۔ باہر کی سیاہی نے اندر سے اٹھتے مزاحمت کے جذبے کو تھپک تھپک کر سلانے میں بھرپور مدد دی تھی۔ کمرے کا اندھیرا، دوست دار تنہائی اور قربت نے اٹھنے، بھاگنے، نکلنے کا سارا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ شازمہ اس رات میں اگر اپنے ایکٹ کو منطقی انجام تک پہنچانے میں کامیاب ہوئی تھی تو عبدل کے لیے تباہی کا ایک نیا در کھلا تھا۔ شازمہ کا جال ایک ایسے اناڑی پنچھی کو دام میں لانے کے لیے تھا جس نے اپنے گھونسلے سے نکل کر حد نکاح تک دکھائی دیتی بسیط ہواؤں میں پہلی اڑان بھری تھی، اور وہ اناڑی پرندہ لمحوں سے گھنٹوں تک کی اس پہلی قید میں اس بری طرح الجھا کہ بجائے ہاتھ پیر مارنے کے بے دم ہو کر ہار مان بیٹھا۔ آنکھوں کو بظاہر بھلا لگتا وہ سنہری جال کہ جس کے نرم ریشمی تار اپنے شکار کے گرد اپنا مکمل گھیرا تنگ کرتے اسے کستے ہی چلے جاتے ہیں۔ عبدل اپنے کیے پر جتنا پچھتاتا، جتنا شرمندہ ہوتا، ندامت اور زیادہ اس کے حواسوں پر چھاتی جا رہی تھی۔ ایک پتھر جتنا بوجھ بڑھتے بڑھتے پہاڑ ہوتا جا رہا تھا۔ تکلیف کی زیادتی میں اسے تیز بخار نے آ لیا۔ آمنہ بھابھی اس کے سر پر پٹیاں رکھ رہی تھیں۔ ابا جی تسبیح لیے مسلسل دم کر رہے تھے، اور اس کا دل چاہ رہا تھا ہاتھ بڑھا کر ان کو روک دے۔ اس کا گناہ آلودہ جسم ایسی کسی مہربانی کا اہل نہیں تھا۔ موسم بھلے تبدیل ہو گیا ہے، لیکن اتنا بھی نہیں ہوا کہ آدھی آستینوں کی شرٹ میں بائک گھماتے پھرو۔ اس کے کچھ گرم کپڑے نکالو بہو، مفلر ٹوپی ہی لپیٹ لیا کرے آتے جاتے۔ وہ اس کا ماتھا چھوتے شفقت سے جھاڑ رہے تھے۔ عبدل کی آنکھ سے آنسو لڑک کر کنپٹی پر اترا۔ ابا جی نے فوراً کندھے سے صافہ اتار کر اس کی آنکھیں صاف کیں۔ سختی سے لب بھینچے اس نے بازو آنکھوں پہ رکھ لیا۔ یہ ابا کمرے سے چلے کیوں نہیں جاتے؟ وہ چاہتا تھا سب کمرے سے باہر چلے جائیں، نہ کوئی دل جوئی کرے نہ ہمدردی۔ وہ اس سب کے لائق نہیں تھا۔ میں ٹھیک ہوں ابا جی، آپ آرام کریں۔ روندے گلے کو بدقت نارمل رکھتے وہ منت بھرے انداز میں کراہا۔ اچھا تم آرام کرو، انہوں نے پیار سے اس کا کندھا تھپکا۔ کچھ دیر ریسٹ کرو گے تو کافی فرق آئے گا۔ تمہارا موبائل مسلسل بج رہا ہے عادی، پتہ نہیں کون ایک نئے نمبر سے لگاتار کالز کیے جا رہا ہے۔ میں نے تو اٹینڈ نہیں کی۔ ابا جی کے جانے کے بعد بھابھی نے اس کا موبائل اس کے قریب لا کر رکھا اور خود بھی باہر چلی گئی۔ عبدل نے موبائل کھول کر سامنے کیا تو 5 مس کالز اور 8 میسج، سبھی شازمہ کی طرف سے تھے، اور یہ تو محض آج صبح سے اب تک کی کارروائی تھی۔ 20 میسج اور مس کالز وہ رات بھی اسے کر چکی تھی، جنہیں ڈیلیٹ کر کے موبائل آف کرتے وہ اپنے بستر پر ڈھہ سا گیا تھا۔ جب سے اس کا نمبر اپنے موبائل سے ہٹایا تھا اب صرف نمبر شو ہوتا تھا۔ آمنہ بھابھی بھی شاید اسی لیے سمجھ نہیں پائی تھی۔ یہاں ان کے ہر میسج میں معافی کی تکرار تھی، دوبارہ ایسا نہ کرنے کی قسمیں، اپنے کیے پر شرمندگی، بس ایک بار جواب دینے کی منت۔ وہ اس مرتبہ بھی سب کچھ ڈیلیٹ کر کے یوں ہی پڑا رہا۔ اس نے اب تک کسی ایک بھی میسج یا کال کا کوئی جواب نہیں دیا تھا، اور نہ ہی کبھی دینا تھا، اور اسے شدید حیرت تھی شازمہ کی ہمت پر، جسے میسج لکھنے کا ہوش تو تھا۔ عبدل یہاں اوندھا پڑا تھا اور وہ موبائل سے چپکی معذرتیں کر رہی تھی۔ اب اگر ایسے ہی حواس بجاتے تو ان لمحوں میں بھی خود کو باز رکھ لیتی اور اسے بھی بے بس نہ ہونے دیتی۔ وہ نفرت سے ہنکارا بھر کر کروٹ بدل گیا۔ دماغ اس وقت مرنے مارنے کی حد تک خونی ہو رہا تھا۔ بخار نے آ نہ لیا ہوتا تو وہ ضرور کچھ کر بیٹھتا۔ بھلے سے ہاتھ ٹوٹ جائیں آپ کے میسج اور کالز کر کر کے، جواب دینے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور وہ جو پچھلے روز تک دعویٰ کر رہی تھی کہ اس کا نمبر ڈیلیٹ کر چکی ہے، اب میسج میں وضاحت کر رہی تھی کہ ایک ڈائری سے ڈھونڈ کر نکالا ہے، وہ بھی سوری کرنے کی مجبوری سے۔ لیکن عبدل کو اب اس کی کسی بات پر یقین نہیں رہا تھا، نہ ہی کوئی دلچسپی تھی۔ وہ تو کفارے کے متعلق سوچ رہا تھا، اپنی غلطی کا کچھ ایسا کفارہ جو اسے دوبارہ اٹھ کھڑا ہونے کے قابل بنا دے۔ زندگی کا ہرا بھرا پودا نمو پانے سے پہلے ہی سوکھنے کے دہانے پر آ کھڑا ہوا تھا، البتہ مٹی سے جڑے رہنے کے لیے لگاتار ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔
وہ اس زہریلے کیڑے کو پہلی کاٹ کے بعد ہی ختم کر دینا چاہتا تھا جس نے اس کی خوبصورتی اور اس کی پاکیزگی کو داغدار کر دیا تھا، بڑھنے سے پہلے ہی جو اسے سالم نگل جانا چاہتا تھا۔ نہیں نہیں، وہ بخار کی شدت سے کانپتے نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ مار ڈالوں گا میں آپ کو، مار۔ آدی، عمار بھائی نے قریب بیٹھتے نرمی سے اس کا ماتھا چھوا۔ ڈاکٹر کے پاس جا سکتے ہو یا یہیں بلوا لوں؟ اس نے بدقت تمام آنکھیں کھولیں۔ بھیا پریشان چہرہ لیے اس سے کچھ پوچھ رہے تھے۔ وہ خالی خالی آنکھوں سے دیکھتا پھر پلکیں موند گیا۔ اس کی حالت تو ایسی نہیں لگ رہی، میں ڈاکٹر کو بلا لیتا ہوں۔ آمنہ تم اس کے پاس رہو۔ عمار گھبرایا ہوا گھر سے نکل گیا۔ کنان نے لپ گلوز کی تہ لگا کر ہونٹوں کو آپس میں مکس کیا۔ دیا آ چکی تھی اور اماں کے ساتھ برآمدے میں کھڑی باتیں بگار رہی تھی۔ کنان نے شال اوڑھ کر بیگ کندھے سے لٹکایا تو نظر ٹیبل پر پڑی ایک ڈیبیا پر گئی۔ لب مسکرا اٹھے۔ سمندر جیسے نیلگوں موتیوں سے جڑا وہ سلور بریسلٹ 2 روز پہلے والی صبح کی یاد دلا گیا۔ بیچ میں اتوار آ جانے کی وجہ سے وہ پہن نہیں پائی تھی اور آج پہننے کا ارادہ کرتے ڈبیا سے نکال کر اپنی سفید کلائی میں باندھ لیا۔ جانے کیسا ساحر ہے وہ بھی، محض تصور میں در آنے سے گویا ماحول میں جادو کی چھڑی پھر جاتی ہے۔ سانسوں میں ڈوبتا ابھرتا اس کا نام، تخیل میں سجا اس کا سراپا، زندگی کو حسین ترین سمجھنے کو کافی ہے۔ لیکن کنان کے چہرے پر اداسی کا سایہ لہرایا، لیکن وہ خفا تھا شاید، اور ناراضی بچا بھی تھی۔ 2 روز ہوئے نہ تو وہ اس سے رابطہ کر پائی تھی نہ ہی گفٹ کا شکریہ، لیکن وہ اسے کیسے اپنی مجبوری بتاتی۔ جمعہ کی سہ پہر کو پھپھو آئی تھی اور ابھی پچھلی شام ہی واپس روانہ ہوئی تھی، اور رات کو ابو کی طبیعت کی وجہ سے دیر تک انہی کے پاس بیٹھی ان کی ٹانگیں دباتی رہی تھی۔ اچھا خیر، آج ضرور منا لوں گی۔ وہ بریسلٹ کو محبت سے دیکھتے مسکرا کر باہر نکل آئی جہاں دیا اسے غصے سے گھور رہی تھی۔ چلو، وہ کھلکھلاتی ہوئی اس سے پہلے ہی آگے بڑھ گئی۔ فضا میں آج بھی جما دینے والی سردی کھلی تھی۔ سورج تو مری سے روٹھ ہی بیٹھا تھا۔ ہاتھوں کو آپس میں رگڑتے دونوں مال روڈ پر آئیں۔ رش یہاں نہ ہونے کے برابر تھا۔ اکا دکا لڑکیاں کالج روڈ کی طرف روانہ تھیں۔ وہ دونوں باتیں کرتے کالج روڈ پر چڑھی۔ بل کھاتی سڑک پر دونوں نے پہلا موڑ کاٹا کہ پیچھے سے ایک گرین فوکسی آہستہ روی سے چلتی بالکل ان کے نزدیک آئی۔ دیا اور کنان نے بیک وقت چونک کر دائیں جانب دیکھا، اور جب تک انہیں کچھ سمجھ آتی فوکسی کا سلائڈنگ ڈور کھول کر کسی کے مضبوط ہاتھوں نے کنان کو اندر کھینچ لیا، اور یک لخت فوکسی کی سپیڈ راکٹ جیسی تیز ہوئی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ اگلا بایاں موڑ کاٹتی نظروں سے غائب بھی ہو گئی۔ حواس باختہ سی دیا کو فوری طور پر تو کچھ سمجھ ہی نہیں آیا کہ ہوا کیا۔ کنان کو ایک فوکسی لے گئی تھی، کیوں؟ تصویر کو واضح ہونے میں چند لمحے لگ گئے۔ یہ کوئی مذاق تھا، حادثہ، یا؟ اس نے پریشانی سے پیچھے دیکھا۔ 3 لڑکیاں ابھی ابھی موڑ کاٹ کر سامنے آئی تھیں، مطلب سوائے اس کے کسی نے یہ انہونی ہوتے نہیں دیکھی تھی۔ وہ تیز قدموں سے واپس پلٹی۔ لڑکیوں نے اسے واپس آتے دیکھ کر تعجب سے دیکھا، لیکن وہ نظریں چرا کر نکل گئی اور جی پی او گزر کر اپنے راستے پر آتے ہی تقریباً بھاگنے لگی تھی۔ ازمیر ہوٹل آیا تو منتشر خیالات کو یکسو کرتے آگے بڑھ کر شیشے کا دروازہ کھولا۔ صدیق بھائی، رفیق انکل آئے ہیں؟ نہیں دیا بی بی، اس نے کسٹمر کے پیچھے سے جھانکا۔ ابھی گھر ہے، خیریت؟ اسے بھی دیا کی واپسی پر اچنبھا ہوا۔ جی جی، کچھ بھول گئے تھے۔ وہ تسلی سے ہاتھ ہلاتی واپس پلٹ گئی۔ گلی میں آئی تو رفیق احمد اسی وقت گھر سے نکل رہے تھے، پیچھے اماں بھی تھیں۔ کیا ہوا دیا بیٹی، واپس کیوں آ گئی؟ اور کنان؟ انکل گھر واپس چلیں جلدی۔ اس نے خود ہی دروازے کو دھکا دیتے دوبارہ کھول دیا اور اندر چلی آئی۔ اسے محسوس ہوا تھا اس کا پورا جسم اب ہولے ہولے لرزنے لگا ہے۔ کیا بات ہے بیٹا؟ کنان کا اغوا ہو گیا ہے، اسے ایک فوکسی زبردستی اٹھا لے گئی۔ کیا؟ رفیق احمد کی چیخ نما آواز نکلی اور اماں نے ہاتھ سینے پر رکھا۔ پلیز انکل بیٹھ جائیں۔ اس نے قریبی چارپائی جلدی سے گھسیٹ کر نزدیک کی اور بازو سے پکڑ کر رفیق احمد کو زبردستی بٹھایا۔ میری آنکھوں کے سامنے ہی اچانک ہمارے پیچھے سے ایک گرین فوکسی ہمارے بالکل قریب آئی اور ایک مرد نے بازو نکال کر کنان کو اندر کھینچتے اور سپیڈ تیز کرتے بھگا لے گیا۔ دیا کی سانسیں اب تیز تیز چلنے لگی تھیں، صحیح معنوں میں جیسے خود بھی اب احساس ہونے لگا تھا کہ کیا ہو گیا۔ ابو کو بلاؤ بیٹا۔ رفیق احمد کا چہرہ بھی متغیر ہونے لگا۔ انہیں کسی مخلص کی اشد ضرورت تھی۔ جی انکل، فون دیں۔ وہ خود بھی ایسا ہی کچھ سوچ رہی تھی۔ رفیق احمد نے موبائل آگے کیا اور دیا نے سائڈ پہ جا کر فون پہ ہی ابو کو ساری سچویشن بتائی اور وہ کچھ ہی دیر میں ان کے سامنے تھے۔ دیا سے ساری تفصیل سنی اور اب تفکر بھری نظروں سے رفیق کو دیکھ رہے تھے۔ تسلی رکھو رفیق، کنان کو کچھ نہیں ہوگا، ہم ڈھونڈ نکالیں گے۔ اور پولیس؟ ہاں، پولیس سے ہی رابطہ کرتے ہیں، اور وہ بھی فوراً، اس سے پہلے کہ وہ لوگ کہیں دور نکل جائیں۔ اشفاق حسین اٹھ کھڑے ہوئے۔ پتہ نہیں ان کے کیا عزائم ہیں اور کنان ابھی کس حال میں ہوگی۔
रफ़ीक अहमद का दिल हकीकतन बैठने लगा। घबरा कर अशफाक की तरफ देखा। रंगत एकदम हल्दी थी। अल्लाह पाक से खैरियत की दुआ है और देखो हम हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठ रहे। दिया तुम घर जाओ, वहाँ सबसे कहना अंकल की तबीयत कुछ ख़राब है इसलिए मैं और कनान कॉलेज से आ गए। जी अब्बू, वो फ़ौरन मुस्तैद हुई। मैं बैंक फ़ोन करके अपनी छुट्टी की बात करता हूँ। रफ़ीक तुम जावेद साहब से छुट्टी मांगो, अपनी तबीयत की ख़राबी का कहना। अशफाक हुसैन ने फ़ौरन अमल करते मोबाइल निकाल कर किसी मुतलका फ़र्द को अपनी छुट्टी का बताया। रफ़ीक अहमद ने भी सदीक को अपनी तबीयत का बताया। उसने तसल्ली दी कि जावेद साहब को भी वही कह देगा। अम्मा अगर आपने जाना है तो जाएं, बच्चे का मामला है। आप मेरी सादिया बीबी से बात करवा दें, अगर मैं ना जाऊं तो वो बच्चा पड़ोस में दे देंगी। एक आध बार से कोई मसला नहीं होता। मैं यही हूँ बिटिया के आने तक। अम्मा की आंखें कनान की फ़िक्र में डबडबा गईं, लेकिन वो शायद रफ़ीक अहमद की वजह से ज़ब्त कर रही थीं। रफ़ीक अहमद ने नंबर मिलाकर दिया और उन्होंने भी सादिया बीबी को समझाकर छुट्टी ले ली। चलो रफ़ीक, देर नहीं कर सकते। अम्मा आप दुआ कीजिएगा। अशफाक हुसैन ने आगे बढ़कर रफ़ीक को हाथ दिया। वो उठने लगे तभी मोबाइल पर कॉल आने लगी। रफ़ीक अहमद ने स्क्रीन की तरफ देखा, फिर अशफाक साहब की तरफ। किसी नए नंबर से कॉल आ रही है, जल्दी उठाओ रफ़ीक, शायद उसी सिलसिले में हो, लेकिन देखो तहम्मुल से उनकी बात सुनना, गुस्से में ना आना। हेलो, रफ़ीक अहमद बात कर रहे हैं। हाँ मैं रफ़ीक बात कर रहा हूँ, उन्होंने घबरा कर कहा। तुम्हारी बेटी हमारे पास खैरियत से है और तब तक खैरियत से रहेगी जब तक तुम पुलिस से रब्ता नहीं करते। लेकिन तुम क्या चाहते हो? क्यों मेरी बच्ची? हमारी अगली कॉल का इंतज़ार करो। अगर अपनी बेटी जिंदा सलामत वापस चाहिए तो चुपचाप घर बैठे रहो। हमारे आदमी तुम्हारी ताक में हैं। एक करख्त आवाज़ ने हदायत देकर कॉल ऑफ कर दी और वो हक्का बक्का अशफाक अहमद को देखने लगे। क्या हुआ? फ़ौरन उनके शानों पर हाथ रखते हुए करीब ही आ बैठे और रफ़ीक अहमद ने एक आह भरते पूरी बात दोहरा दी। ओह, तब तो पुलिस स्टेशन जाना ख़तरे से खाली नहीं। अशफाक अहमद ने नंबर सामने किया। नंबर की इंक्वायरी करवाएं, और एक बंदा मेरा वाकिफ़ है पुलिस में। नहीं, रफ़ीक अहमद ने सर नफ़ी में हिलाया। कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा है कनान बिल्कुल खैरियत से है और मुझे उसकी खैरियत से मतलब है। अशफाक, मैं अगवाकारों को इश्तियाल नहीं दिलाना चाहता। मालूम नहीं वो हम पर किस किस तरह नज़र रखे हुए हैं। मुझे उनकी अगली कॉल का इंतज़ार करने दो, बस घर बैठ कर। रफ़ीक अहमद का लहजा मल्तजियाना हो गया और अशफाक हुसैन ने तसल्ली से उनका कंधा थपथपाया। मैं भी यही चाहता हूँ रफ़ीक के कनान पर आँच भी ना आए। ओके, तुम भी ऑफिस जाओ अशफाक। जब घर बैठकर कॉल का इंतज़ार ही करना है तो मैं हूँ यहाँ। अगर मुझे ज़रूरत हुई तो कॉल करके बुलवा लूँगा। अशफाक हुसैन ने कुछ देर रुक कर सोचा। अपने मोबाइल से रब्ता मत करना रफ़ीक, तुम्हारा नंबर उनके पास है। कोई और नंबर भी है घर में? हाँ, कनान का है। घर में है या कनान के पास? नहीं अब्बू, हम कॉलेज मोबाइल नहीं ले जाते, मैं देखती हूँ। दिया ने कदम अंदर की जाने बढ़ा दिए। जहन बहुत मुंतशिर और अजीब अजीब वसवसों का शिकार हो रहा था। कनान के मुतालिक ये सोच कर कि वो इस वक्त कहाँ और किस हाल में होगी, उसके रोंगटे खड़े होने लगते। वो कमरे में आई तो सामने साइड टेबल पर ही कनान का मोबाइल रखा दिखाई दिया। दिया मोबाइल उठाकर पलटी और फिर कुछ ख्याल आने पर रुक गई। मोबाइल ओपन किया तो वो बिना किसी पैटर्न और पासवर्ड के आसानी खुल गया। उसने वहीं खड़े खड़े कॉल्स का सेक्शन चेक किया, फिर मैसेजेस, और यहीं पर उसके एक चंद रोज़ा शुबे की तस्दीक हो गई। कनान के मोबाइल में सवार का नंबर ना सिर्फ महफूज था बल्कि कॉल्स हिस्ट्री में दोनों की एक दूसरे को की गई कॉल्स का रिकॉर्ड भी था। मैसेज बॉक्स खाली था, लेकिन व्हाट्सएप पर सवार की तरफ से चंद एक चीज़ें मौजूद थीं। दिया ने खौफ से थूक निकला। अगर रफ़ीक अंकल ये सब कुछ देख लेते तो क्या सोचते? पहले ही इतने परेशान बैठे हैं। दिया ने वहीं खड़े खड़े जल्दी से सवार के तमाम कॉन्टैक्ट साफ़ किए, अलबत्ता उसका नंबर चुपके से अपने पास महफूज कर लिया और मोबाइल रफ़ीक अंकल को लाकर दे दिया। दिया, तुम भी अब घर चलो, लेकिन वहाँ किसी से कोई तज़किरा मत करना। मैं तुम्हारे अंकल से कनान का नंबर ले लेता हूँ, उनसे इस नंबर पर रब्ता रहेगा। अम्मा, आप रफ़ीक अहमद का ख्याल रखें, कोई मसला हो तो फ़ौरन दिया के पास चली जाएं। रफ़ीक, परेशान मत होना, कनान को कुछ नहीं होगा। अगली बार कॉल आए तो कनान से बात करने की शर्त रखना, फिर उनका मुतालबा मानना। और मैं बस घंटे भर की ड्यूटी देकर छुट्टी ले आता हूँ, मुझे भी वहाँ चैन नहीं आएगा। उन्होंने सर हिलाया और अशफाक दिया को लिए बाहर चले गए। उसकी आंख एक घुप अंधेरी जगह पर खुली, जिसम में शदीद सर्दी की अंदर तक घुसती लहर ने दिमाग तक का सफ़र किया और पहली मर्तबा जहन कुछ सोचने के काबिल हुआ। वो पहले कहाँ थी और अब कहाँ है, फौरी तौर पर समझना मुहाल था। आंखें उस घोर अंधेरे में किसी रोशनी का सुराग पा लेने को सरगर्दा थीं। धीरे धीरे ना सिर्फ हर चीज़ सुझाई देने लगी बल्कि याद भी आने लगा। नज़र अपने यूनिफॉर्म पर पड़ी तो सब कुछ वाज़े तौर पर जहन की स्क्रीन पर रोशन हो गया। वो दिया के साथ थी कॉलेज वाले रोड पर, और फिर करीब एक फोक्सी रुकी, किसी का हाथ बाहर निकला और उसे अंदर खींच लिया। अपनी एक बुलंद चीख और मुंह पर रुमाल का दबाव।
اس کے بعد سڑک پر بھاگتی فوکسی اور اندھیرے میں ڈوبتا دماغ، اور اب اس نے اپنے آپ کو دیکھا، رسیوں سے بندھے ہاتھ پیر اور اندھیرا کمرہ۔ روشن دان وغیرہ تو یہاں کوئی نہیں تھا۔ ہلکی سی روشنی کی لکیر دروازے کے نیچے سے آ رہی تھی، جس کی مدد سے یہی دیکھا جا سکتا تھا کہ وہ ایک پرانا سا کمرہ تھا جس کے ٹھنڈے فرش پر ایک چٹائی بچھی تھی۔ سردی کی وجہ سے کنان کا پورا جسم ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ بندے ہاتھوں کی وجہ سے وہ اپنی شال بھی اچھی طرح اپنے گرد لپیٹ نہیں سکتی تھی۔ جانے وہ کیوں اغوا ہوئی تھی، کن لوگوں کے ہاتھوں میں تھی، اور آگے اس کے ساتھ کیا کیا جانا تھا۔ خوف کی حالت میں بار بار نظریں اوپر کی طرف جاتی اور وہ اللہ سے مدد طلب کرتی۔ بے یقینی کا عالم یہ تھا کہ آنسو بھی اندر کہیں برف ہو گئے تھے۔ اسے بس آنے والی گھڑیوں کا خیال لرزا رہا تھا، جن کے دامن میں معلوم نہیں اس کے لیے کون سا نیا انکشاف اور کیسا امتحان تھا۔ کنان کو اس حالت میں وہاں بیٹھے 15-20 منٹ گزرے کہ دروازہ کھول کر کوئی اندر آیا۔ کمرے میں روشنی ایک دم بڑھی اور کنان کا دل طوفانی انداز میں دھڑکنے لگا۔ خوف سے فوری طور پر آنکھیں بند ہو گئیں، لیکن کسی کے قریب آنے کے اندیشے سے فوراً کھول بھی دیں۔ آنے والا ایک طویل ہیولے کی مانند دروازے سے 4 قدم اندر ایستادہ تھا۔ چہرہ اور سر اس نے ایک کپڑے میں چھپا رکھا تھا، صرف آنکھیں دکھائی دے رہی تھیں۔ یہ کھانا کھا لو۔ اس نے ایک چنگیر اس کے سامنے زمین پر رکھی اور اکڑوں بیٹھ کر اس کے ہاتھوں کی رسیاں کھولنے لگا۔ اس شخص کی قربت کے ناگوار ترین احساس سے کنان نے اپنی سانس تک روک لی تھی۔ دل پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ اس کی کسی بھی جرأت کے نتیجے میں وہ بالکل بے بس تھی۔ دل ہی دل میں اللہ کو آواز دی اور کنان کا بے اختیاری ایک گہرا سانس نکل گیا۔ وہ آدمی اس کے ہاتھ کھول کر دور چلا گیا تھا۔ کھانا کھا کر چپ چاپ بیٹھی رہنا، کوئی ہوشیاری کی تو یہاں سے زندہ واپس نہیں جاؤ گی۔ وہ اسے تنبیہ کرتے کمرے سے نکل گیا اور باہر سے کنڈی لگا دی۔ کنان نے ہاتھ آزاد ہوتے ہی جلدی سے اپنے شال کو اپنے گرد مضبوطی سے لپیٹ لیا۔ کھانے کی طرف دیکھنا بھی محال تھا، دل عجیب عجیب خدشات میں گھرا تھا، ایک پل کو بھی قرار ممکن نہ تھا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں کے گرد لپیٹے اپنی کانپتی ٹانگوں کی لرزش کو قابو میں لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ دماغ جیسے سوچ سوچ کر معاف ہونے لگا تھا، بس ایک اللہ کا سہارا جسے وہ ہر منفی سوچ ذہن سے جھٹک کر برابر یاد کر رہی تھی، اور بس سوائے اس کے اب جیسے سب بے معنی ہو گیا تھا۔ سہ پہر کے 4 بج گئے تھے۔ سوار کا دل اب مری کی پہاڑیوں سے ٹکرا کر مر جانے کو کر رہا تھا۔ جانتا تھا یہ سوائے اس کی نادانی کے اور کچھ نہ تھا۔ بھلا بنا کسی سراغ اور کلو کے کسی کو ڈھونڈنے نکل پڑنا کہاں کی عقل مندی تھی، لیکن اس وقت اس کی عقل و دانش کہاں کچھ کام کر رہی تھی۔ 8 گھنٹوں کی بے سود جد و جہد کے بعد اس نے موبائل نکال کر ایک نمبر ڈائل کیا، اور یہ دیا تھی جس نے صبح سویرے ہی کال کر کے اسے کنان کے اغوا کے بارے میں بتایا تھا، اور اس تنبیہ کے ساتھ کہ وہ یہ بات رفیق انکل یا کسی اور پر قطعاً ظاہر نہ کرے گا۔ سوار کے تو یہ خبر سنتے ہی ہوش رفع ہو گئے تھے۔ وہ اس وقت ہوٹل کے آفس میں عین سمامہ کے آگے بیٹھا تھا۔ بڑی مشکل سے اپنی حالت کو قابو میں رکھتے پوری بات سنی اور فوراً ہی رفیق سر کی خرابی طبیعت کا بہانہ کرتے ہوٹل سے باہر نکل آیا۔ بلا ارادہ راستوں کی خاک چھانتے میاں جی کے پاس بھی گیا۔ انہیں بھی ساری بات کہہ سنائی، لیکن وہ سوائے تسلی دینے کے کچھ نہ کر پائے، اور اب 4 بجتے سوار کا سر چکرانے لگا تھا۔ کچھ ہی گھنٹوں میں شام ہونے والی تھی۔ دیا سے رابطہ کرنے پر بھی مزید کوئی اچھی خبر سننے کو نہیں ملی۔ اغوا کاروں نے صبح سویرے کی کال کے بعد دوبارہ کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ کچھ ہی گھنٹوں میں شام ہونے والی تھی اور پھر کالی اندھیری رات۔ نہیں، دل چاہا ساری مصلحتیں بالائے طاق رکھ کر سیدھا رفیق سر کے گھر پہنچ جائے، لیکن اس جذباتی سوچ کا دورانیہ نہایت مختصر رہا۔ دیا نے بتایا تھا کہ رفیق سر نے ہوٹل سے چھٹی بھی اپنی طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر کے لی تھی۔ اغوا کا معاملہ اس وقت صرف دیا کی فیملی کو معلوم تھا، اس کی وجہ بھی دیا کا ساتھ ہونا بنا، ورنہ ایسے معاملات کو پھیلانا کون سی دانش مندی ہے۔ یوں بھی ان کے ہاں جانے کا فائدہ کیا تھا۔ وہ تھک ہار کر میاں جی کے پاس آ بیٹھا۔ کسی سے کوئی دشمنی یا جھگڑا وغیرہ؟ میاں جی اس کی صورت کو تک رہے تھے۔ دیا کے مطابق ایسا بھی کوئی امکان کسی نے ظاہر نہیں کیا۔ سوار اپنی پیشانی مسلتے حد سے زیادہ مایوس دکھائی دے رہا تھا۔ اتنی دیر ہو گئی ہے میاں جی، انہوں نے دوسری کال کیوں نہیں کی؟ آخر موبائل کی بیل نے اسے ایک دم مستعد کیا۔ کال دیا کے نمبر سے آ رہی تھی۔ وہ جلدی سے اٹینڈ کرتے اٹھ کھڑا ہوا۔ سوار بھائی، ان کی دوبارہ کال آئی تھی۔ دیا کا لہجہ دھیما سرگوشیانہ سا تھا۔ سوار مکمل اس کی جانب متوجہ تھا۔ کڈنیپرز نے 5 لاکھ روپے مانگے ہیں۔ اچھا، پھر؟ سوار کا دھڑ دھڑ کرتا دل گویا باہر آ رہا تھا۔ انکل نے فوراً حامی بھر لی۔ وہ ان سے پوچھ رہے تھے کہ جگہ بتا دیں تو ابھی گھنٹے بھر میں رقم پہنچا دیں گے۔ ہاں، سوار تو بس ایک ہی مرتبہ میں جیسے کنان کی گھر آمد کا سننا چاہتا تھا۔ وہ نہیں مانے سوار بھائی، دیا کی آواز ڈھیلی ہوئی۔ کہتے ہیں صبح اذانوں کے ٹائم تبادلہ ہوگا، جگہ بھی کچھ دیر میں بتا دیں گے۔
کنان سے کوئی بات ہوئی؟ وہ جی اس سے بات ہوئی تھی، ابو کو تسلی دے رہی تھی لیکن رو بھی رہی تھی۔ اگر انہیں رقم سے مطلب ہے تو کنان کو واپس کرنے میں دیر کرنے کا کیا مطلب؟ سوار کا دل بری طرح بے چین ہونے لگا۔ جی سوار بھائی، انکل نے ان کی بہت منت کی لیکن وہ بالکل نہیں مانا۔ دیا نے تفصیل بتائی اور سوار جواباً بالکل ہی خاموش ہو گیا۔ سوار بھائی مجھے ایک شبہ سا ہے۔ دیا نے آہستہ سے کچھ کہنا شروع کیا تو سوار چونکا۔ جی کیسا شبہ؟ 2 مرتبہ اس آدمی کی کال آئی، دونوں مرتبہ میں وہاں موجود تھی۔ صبح تو میں نے واقعی دھیان نہیں دیا لیکن ابھی والی کال میں مجھے کسی پر شک ہوا۔ ہاں کھل کر بتائیں، شاید آپ ٹھیک ہوں۔ وہ ایک بار ہم کالج جا رہے تھے تو ایک ٹیکسی والے نے ٹیکسی روک کر کنان سے کچھ بات کی تھی۔ کنان اس آدمی سے بہت ڈر گئی تھی۔ میں نے بعد میں کنان سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ ماہین باجی کو لے کر جاتا تھا، اب میرے پیچھے پڑا ہے۔ بہت عجیب سا آدمی تھا سوار بھائی، مجھے پتہ نہیں کیوں آواز سن کر اسی کا خیال آیا۔ اوہ، سوار کے دماغ میں فوراً جمشید کا خیال آیا۔ نام بتایا تھا کنان نے؟ جی نام تو نہیں بتایا تھا۔ اچھا، حلیہ؟ سوار کے لہجے میں اب اجلت تھی۔ جی، سبز آنکھوں والا، سخت چہرے کا، پتلا سوکھا۔ اوہ، سوار نے سختی سے لب چبائے۔ دیا جمشید کی ہی بات کر رہی تھی۔ آپ نے انکل سے بات کی دیا جی؟ جی سوار بھائی، میں نے انہیں یاد دلایا کہ ماہین کا ٹیکسی ڈرائیور، لیکن وہ تو کچھ سمجھ نہیں پائے۔ انہیں یاد کیوں نہیں آ رہا؟ دیا کچھ جھنجھلائی ہوئی سی تھی لیکن سوار کے لیے سمجھنا آسان تھا۔ کنان نے یقیناً دیا کی تسلی کے لیے جھوٹ بول دیا تھا۔ اصل کہانی تو سوار کو معلوم تھی اور ظاہر ہے کہ وہ بھی دیا کو سچ نہیں بتا سکتا تھا۔ ماہین کا ماضی رفیق سر کے گھر کا راز تھا جو کنان نے پہلی مرتبہ اس سے شیئر کیا تھا۔ حتیٰ کہ رفیق سر خود بھی یہ بات نہیں جانتے تھے کہ کنان اس واقعے کے بعد سے کسی ٹیکسی ڈرائیور سے خوفزدہ رہا کرتی ہے۔ اچھا پریشان نہ ہو دیا، اللہ پاک سے دعا کریں کنان کی خیریت کے ساتھ گھر واپسی کی۔ کچھ اور معلوم ہو تو مجھے بتائیے گا۔ سوار نے دیا سے اجازت لے کر میاں جی سے پوری بات کہہ سنائی، البتہ ماہین والا قصہ گول کر کے جمشید کی کنان کو تنگ کرنے اور اپنے دھمکانے کا حال تفصیل سے کہہ سنایا۔ تو کیا لگتا ہے اس جمشید نے تم سے بدلہ لینے کے لیے؟ میاں جی بھی فکر مندی سے اٹھ بیٹھے۔ اگر ایسا ہے میاں جی تو میں کبھی اپنے آپ کو معاف نہیں کروں گا۔ میری دھمکی کا جمشید ایسا اثر لے گا میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور اب میں اس جمشید کو چھوڑوں گا نہیں۔ سوار کا فشار خون ایک بار پھر بلند ہونے لگا، مٹھیاں بھینچتے اب وہ صرف اور صرف جمشید کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ تحمل سے سوار، میاں جی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اب تو ان لوگوں نے روپے دینے کی حامی بھر لی ہے، کنان انشاءاللہ گھر لوٹ آئے گی۔ تو کیوں میاں جی؟ سوار بے طرح تڑپا۔ جب رفیق سر رقم کا بندوبست کر چکے ہیں تو کنان کی واپسی کل صبح کیوں؟ میں بتا رہا ہوں میاں جی، اس جمشید کی نیت، اس کا ارادہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ وہ کنان سے بدلہ لے رہا ہے، اسے رسوا کرنا چاہتا ہے۔ تو تم کیا کر لو گے سوار؟ نہ تمہیں اس کا کوئی پتہ ٹھکانہ معلوم ہے، کہیں تمہاری مداخلت کام کو مزید نہ بگاڑ دے۔ کنان کی زندگی کے بارے میں سوچو۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں میاں جی، سوار نے اپنے ماتھے کے بال مٹھیوں میں بھرے۔ اس وقت کنان کی زندگی، اس کی عزت سب خطرے میں ہے اور اس سب کا ذمہ دار میں ہوں۔ اور اب یہ بھی سن لیں میاں جی، اگر کنان کو صبح واپس کرنے کے پیچھے جمشید کے کوئی خاص عزائم ہے تو سوار اسے کبھی ان میں کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ کیا کرنا چاہتے ہو؟ میاں جی کو خود بھی یہ بات کھٹکی تھی لیکن سوار کی پریشانی کے خیال سے اس پر ظاہر نہیں ہونے دی تھی۔ اور اب اگر کنان کی عزت، اس کی حفاظت کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا تو وہ یقیناً اس کے ساتھ تھے۔ جمشید کے بارے میں پتہ کرنا ہے، سارا دن وہ بس سٹینڈ والی سائڈ پر چکراتا رہتا ہے، وہاں ہر کوئی اسے پہچانتا ہوگا، اور اس وقت ہم بس سٹینڈ کے اتنے قریب بیٹھے ہیں، مشکل سے آدھے گھنٹے میں معلوم نہیں کتنی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ سوار کا ذہن اب ایک دم مستعد ہو گیا تھا۔ صحیح کہتے ہو سوار، میاں جی نے بھی اجلت میں گھڑی دیکھی، بہت وقت بیکار ضائع کر دیا تھا، لیکن اب جب کہ انہوں نے طے کر لیا تھا تو ایک لمحے کی تاخیر بھی گراں تھی دونوں پر۔ لیکن سوار، تمہارا جانا ٹھیک نہیں، اگر جمشید کا مقصد تمہیں پریشان کرنا تھا تو وہ ضرور تمہاری طاق میں ہوگا۔ تم نظر میں مت آؤ، میں بس سٹینڈ جا کر ابھی اس کے متعلق سب معلوم کر کے آتا ہوں، میرے وہاں کچھ جاننے والے بھی ہیں۔ میاں جی فوراً ہی اٹھ کھڑے ہوئے تو سوار نے تشکر بھری نظروں سے انہیں دیکھا، پلکیں بھیگنے لگیں اور اس نے جبراً آنکھوں کے پانی کو پیچھے دھکیلا۔ شکریہ میاں جی، مجھے آپ کے ساتھ کی سخت ضرورت ہے اس وقت۔ تم جانتے ہو میاں جی ہر وقت تمہارے ساتھ ہیں، یہاں بیٹھ کر میرا انتظار کرو، میں بس ابھی آیا۔ انہوں نے سوار کا شانہ تھپکا اور ٹوپی سر پر جماتے رب نواز کو ہانک لگائی۔ سوار کو کھانا وغیرہ پوچھ لو، صبح سے بھوکا ہے شاید۔ وہ کندھے پر کپڑا ڈالتے تیز قدموں سے فوراً ہی چل پڑے۔ میڈم سے چھٹی لے لو باقاعدہ، جمشید مل گیا تو آگے کا کام مزید مشکل ہوگا، سمجھ رہے ہو نا؟ انہوں نے پلٹ کر سوار کو تنبیہ کی اور اس نے سر ہلاتے فوراً سمامہ کا نمبر نکالا۔ میاں جی صحیح کہہ رہے تھے،
اگر جمشید کا پتہ ٹھکانہ معلوم ہو گیا تو اسے فوراً وہاں کے لیے نکلنا تھا۔ ہیلو میڈم جی۔ جمشید، وہ ذرا سا سٹ پٹائی، گھبرا کر شیشے کے پار دیکھا۔ وہ اس وقت اپنے آفس میں بیٹھی تھی، بلکہ دوپہر کو جس وقت سوار چھٹی لے کر گیا وہ تب سے کہیں گئی ہی نہیں تھی۔ وہ چاہتی تھی سوار اس سے دوبارہ رابطہ کرے تو وہ اسے ہوٹل کی فکر سے آزاد کر دے۔ اس کا تو مقصد ہی یہی تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ وقت اپنے پرانے ہوٹل اور کنان کے گھر کی طرف گزارے، حتیٰ کہ جب رات بھر کنان اپنے گھر واپس نہ آئے، سوار تب بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہو۔ روتی دھوتی کنان کا صبح اپنے گھر لوٹنے کا منظر سماما کو تصور میں ہی شاد کر رہا تھا۔ ان لوگوں سے تم نے اس نمبر سے رابطہ کیا تھا؟ سماما کی سرسراتی آواز میں ہلکا غصہ بھی تھا۔ ساری پلاننگ جمشید کو تفصیل سے سمجھا دینے کے بعد اس نے تبھی اسے رابطے وغیرہ سے منع کر دیا تھا۔ او نہیں میڈم جی، یہ میرا دوسرا نمبر ہے، بے فکر ہو کر بات کریں۔ سماما نے دل میں آتے اپنے خدشے اپنے دل تک رکھے۔ جمشید کو وہ یہ کہہ کر پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی کہ اس کا نمبر ٹریس بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کا امکان بھی بہت ہی کم تھا۔ سماما نے اغوا کی رقم جان بوجھ کر اتنی کم رکھوائی تھی تاکہ رفیق احمد پولیس سے رابطے کے بجائے رقم بھرنے کو ترجیح دے۔ وہ نمبر بھی میرے ایک دوست کا ہے، وہ اب دبئی چلا گیا ہے اور پشاور کا رہنے والا ہے، کوئی مجھ تک نہیں پہنچ پائے گا۔ جمشید بھی اپنے نام کا ایک تھا۔ سماما اس بار تسلی سے مسکرائی۔ اچھا ٹھیک ہے، اس کے بارے میں بتاؤ، تم سامنے تو نہیں آئے نا؟ نہیں میڈم، مجھے تو وہ جانتی ہے، میرا ایک دوست جاتا ہے، وہ بھی منہ چھپا کر۔ اچھا ٹھیک ہے، بس لڑکی کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، صبح تک وہیں کمرے میں سونے دو، صبح منہ اندھیرے ہی واپس چھوڑ آنا۔ کچھ نہیں ہوگا میڈم، بس رقم بتانے میں ذرا جلدی کر دی۔ جمشید نے سر کھجایا۔ اس کا باپ تو جھٹ سے مان گیا۔ اگر 10 لاکھ، لالچ مت کرو، اسے بھی مفت کی لاٹری سمجھو، اور دیکھو بلا ضرورت مجھے دوبارہ کال مت کرنا۔ سماما نے سوار کی کال آتی دیکھی تو جلدی سے جمشید کی کال کاٹ کر سوار کی اٹینڈ کر لی۔ جی سوار کہیے کیسے ہیں؟ سماما نے پل میں لہجہ تبدیل کیا۔ جی میم ٹھیک ہوں، اور آپ کے رفیق سر وہ کیسے ہیں اب؟ میم طبیعت ابھی پوری نہیں سنبھلی، میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ میں ان کے پاس رک سکتا ہوں؟ اوہ ہاں بالکل سوار، اس ٹائم ویسے بھی کوئی رش نہیں، پچھلے کافی ٹائم سے میں بھی بالکل فری بیٹھی ہوں، رات کو آرام سے گھر جاؤں گی۔ معافی چاہتا ہوں میم، میری وجہ سے سارا دن آپ کو یہاں رکنا پڑا۔ ڈزنٹ میٹر سوار، کیا میں آپ کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتی؟ تھینک یو میم، تھینک یو سو مچ۔ وہ اس لمحے تہہ دل سے سماما کا مشکور ہوا۔ اتنا کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے سوار، میں اب بھی آپ کو اپنا دوست سمجھتی ہوں، اپنا خیال رکھیے۔ جی اللہ حافظ میم۔ ایک گہرا سانس ٹھنڈی ہواؤں کے سپورٹ کرتے سوار نے کال آف کر دی۔ برتھ ڈے والی شام سے اگلی صبح ہی سوار نے اپنے روڈ بیہیویئر پر سماما سے معذرت کر لی تھی، اور اس نے بھی سامنے بٹھا کر مسکراتے ہوئے بڑے مثبت انداز میں سارے معاملے کو ڈسکس کیا تھا۔ اس کے نزدیک سوار کا پروپوزل قبول نہ کرنا اور کسی دوسری جگہ کمیٹڈ ہونے پر سچ بولنا اسے بہت اچھا لگا تھا، اور اب وہ پچھلی باتیں بھلا کر اسی پہلے جیسے پروفیشنل انداز میں آگے بڑھنا چاہتی تھی۔ سوار کو بھی اس کی یہ اپروچ بہت اچھی لگی، بلکہ اگر وہ اس طرح پیش نہ آتی تو وہ اگلے دن ہی جاب چھوڑنے کی نیت پر تھا، لیکن سماما نے اپنے مثبت رویے کی وجہ سے اسے رکنے پر مجبور کر دیا تھا، اور اب سماما سے اگلے روز تک کی چھٹی لے کر وہ صرف اور صرف کنان کے متعلق سوچ رہا تھا۔ مری میں رات اتر آئی تھی، اور ایسی یک ٹھنڈی رات میں نہ جانے کنان کہاں تھی، کس حال میں تھی، اور کیا وہ واقعی اس کے لیے کچھ کر پائے گا؟ صبح ہونے سے پہلے کیا وہ صحیح سلامت کنان کو اس کے گھر پہنچا پائے گا؟ وہ جو انجانے میں کنان کو مشکل میں ڈالنے کا باعث بن گیا تھا، اب کنان کی حفاظت اور سلامتی کی خود پر دوہری ذمہ داری محسوس کر رہا تھا، بلکہ اپنی غلطی کا بوجھ بھی ایک طرف۔ کنان اس کی زندگی، اس کی محبت تھی، اس کی حفاظت اور سلامتی کی ذمہ داری اس پر تھی، جو اس وقت سراسر خطرے میں تھے۔ سانسوں میں مہکتے اس کے نام میں معلوم نہیں کیوں عجیب سی کڑواہٹ گھلنے لگی تھی۔ رگو جاں کو معطر کرتا اس کا خوبصورت تصور نہ جانے کیوں میلا اور دھندلا سا لگنے لگا تھا۔ سوار سر جھٹک کر تصورات سے باہر نکلا۔ میاں جی ابھی تک نہیں لوٹے تھے، ہوٹل میں مسافروں کا رش ختم ہو چکا تھا۔ رب نواز اپنا سامان سمیٹ کر چھوٹے کمرے میں چلا گیا تھا۔ سوار اب اس کی جگہ پر بیٹھا تھا۔ تندور میں انگارے اب دھیرے دھیرے راکھ ہونے لگے تھے۔ حدت البتہ اتنی تھی کہ سوار کو باہر کی سردی اس شدت سے محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ اسے اب میاں جی کا انتظار تھا۔ پورے 2 دن لگے تھے عبدل کا بخار جانے اور اسے مکمل ہوش میں آنے میں، اور تیسری شام جبکہ وہ بہت بہتر محسوس کر رہا تھا، شازمہ کی کالز اور اس کے میسج پھر سے اس کا دماغ خراب کرنے لگے تھے۔ گزرے 3 دنوں میں اس عورت نے ایک پل کو بھی عبدل کو چین نہیں لینے دیا تھا۔ تنگ آ کر عبدل نے ان کی کال پک کر ہی لی۔ ارادہ انہیں خوب کھری کھری سنانے کا تھا۔ ابا جی اور بھیا ویسے بھی گھر میں نہیں تھے، بھابھی بھی کہیں دور۔
आदि, शुक्र है तुमने मेरी कॉल तो रिसीव की। शाज़मा की रोई रोई आवाज़ में सदियों की बेकरारी थी। अब्दुल ने ज़ब्त से आंखें मींची। इंतहा का नागवार कुछ याद आ गया था, वो भी उनकी आवाज़ सुनकर, वरना इतने दिनों से तो वो अपनी याददाश्त तक को खुरच खुरच कर मिटा देना चाहता था। आप मजबूर कर रही हैं मुझे किसी इंतहाई कदम पर। मेरा आपको जवाब ना देना ही मेरा जवाब है, ये बात आप समझ क्यों नहीं लेती? वह एकदम बिफर गया। समझ गई हूँ आदि। शाज़मा एकदम डर गई। मैं भी तुमसे बिल्कुल राब्ता नहीं करना चाहती, बस मुझे तुमसे एक ही छोटी सी फेवर चाहिए। अब क्या? वो ना चाहते हुए भी सुने गया। तुम मेरे मुकाबले में ज़्यादा मजबूत हो, इसलिए आसानी से दूर हो गए। जाना मैं भी चाहती हूँ, लेकिन मेरे जज्बात आड़े आ जाते हैं। मैं बस एक बार तुम्हारे सामने कसम खाना चाहती हूँ, कलाम पाक पे हाथ रख के तुम्हें यकीन दिलाना चाहती हूँ। फिर सच्ची मैं कभी तुम्हें तंग नहीं करूँगी। कसम मुझे करने ही नहीं देगी कुछ। तो खाएं कसम, किसने रोका है? वह रूखे लहजे में भड़क कर बोला। बस एक बार आमने सामने कसम खाकर माफ़ी मांग कर ही मेरे दिल का बोझ हल्का होगा। प्लीज़ समझो। सॉरी, मुझसे अब ऐसी उम्मीद मत रखें। उसने फ़ौरन ही कॉल काट दी। दिल चाहा सिम ही निकाल कर कहीं फेंक दे और काश कि उस रोज़ वो उस सोच पर अमल भी कर लेता, क्योंकि शाज़मा तो हकीकी मानों में एक ऐसी जोंक थी जो जिससे चिपक जाती उसे भी बेहाल करके दम लेती। अब्दुल अली अपनी तरफ से खूब गुस्सा और नफरत दिखाकर मुकम्मल पुरयकीन था कि अब वो कभी उससे राब्ता नहीं करेंगी, लेकिन वो तो अगले रोज़ घर आ धमकी थी। आमना भाभी से देर तक हंस हंस कर बातें करते वो बिल्कुल भी नादिम और पशेमान दिखाई ना देती थी। उल्टा अब्दुल को मारे घबराहट के पसीने छूट रहे थे। उस जैसी ढीठ औरत से कुछ बैद ना था कि भाभी से ही कुछ कह देती। वह घबराया हुआ सा अपने कमरे में ही चुपकर बैठा रहा, लेकिन ये कहाँ तक मुमकिन था कि वो घर पर हो और शाज़मा उसकी खुशबू को पहचान ना पाती। आदि है भाभी? ऊंचा ऊंचा पूछते वो अब्दुल को कुछ और हौल आ गई। हाँ, अपने कमरे में होगा। मेरी एक किताब लाया था, वो सवालों के जवाब ढूंढने थे, मैं ज़रा पता कर लूँ? वो उसी बेफिक्रे लहजे में कहते उठ खड़ी हुई और अब्दुल अपनी जगह से उठकर जल्दी से वॉशरूम का रुख किया। उनसे छुपने के लिए वो फिलवक्त यही कर सकता था, लेकिन वो अब्दुल से कुछ ज़्यादा तेज़ निकली तभी उसके वॉशरूम में घुसने से पहले ही कमरे के अंदर दाखिल हो गई। हेलो आदि, वो ऑरेंज लिबास में अपनी तमाम तर भड़कती अदाओं के साथ उसके सर पर खड़ी मुस्कुराकर इस्तफसार कर रही थी। सकीना को भेज दीजिएगा, दे दूंगा। वो इग्नोर करके वॉशरूम के दरवाजे तक चला आया। अच्छा, और वो हमारी कसम वाला काम? वो बिना झिझके ऊंची आवाज़ में बोली तो अब्दुल की आंखें बाहर आईं। घबराकर दरवाजे की तरफ देखा और ना चाहते हुए भी तनबीही नज़रों से उनकी आंखों में देखा, लेकिन उसकी शोक निगाहों की तहरीर कुछ अलग ही थी। आदि को चिढ़ाने के लिए दोनों हाथ अपने मुंह के गिर्द भोंपों की तरह रखकर आवाज़ कुछ और ऊंची की। वो जो हमने तय किया था कि आइंदा। और अब्दुल धड़कता दिल लिए भागकर उनके करीब आया। क्या कर रही हैं? कसम की बात याद नहीं? वो आंखें पटपटाकर उसे देखने लगी और उसी वक्त आमना कमरे में दाखिल हुई। कैसी कसम? वो भोलपन से बारी बारी दोनों को देख रही थी। वो ये भाभी पढ़ती नहीं है ना ढंग से, तो मैंने कसम। अब्दुल के औसान खता हो रहे थे। तौबा है आदि, पढ़ाई क्या ऐसी होती है? आमना ने आगे आकर शाज़मा का बाजू थामा और उसे लिए कमरे से बाहर निकल गई। आदि धम से पलंग पर जा बैठा। काश इस औरत से निजात मुमकिन होती। वो अभी सोच में ही था कि भाभी दोबारा कमरे के दरवाजे में आई। अब्दुल ने चौंक कर देखा। न जाने वो उसे इतनी खश्मगी निगाहों से क्यों देख रही थी। अब्दुल से नज़र नहीं मिलाई गई। ये शाज़मा क्या कहने आई थी आदि? मैं समझा नहीं भाभी। वो मुअद्दिब सा उठ खड़ा हुआ। दिल अलबत्ता निहायत तेज़ रफ्तारी से दौड़ने लगा था। काबू में रखना नामुमकिन हो गया। अब तुम इसे पढ़ाने तो नहीं जाते ना? तुम्हारे भैया ने मुझे उस रोज़ बहुत डांटा था। तुम अब उनकी तरफ बिल्कुल मत जाया करो। जी भाभी, नहीं जाता। वो मुजरिमों की तरह सर झुकाए खड़ा था। तुम्हारे बुखार के दिनों में बराबर इसकी तरफ से कॉल्स आती रही थी। मैं कुछ कहना नहीं चाहती आदि, लेकिन तुम्हें बहुत ख्याल से रहना होगा। मैं समझ रहा हूँ भाभी, आप प्लीज़ मुझ पर भरोसा करें। तुम पर है आदि। उन्होंने मोहब्बत से अब्दुल को देखा। तभी तो तुमसे कह रही हूँ। वो बस इतना कहकर बाहर निकल गई। अब्दुल जानता था जितना उन्होंने आज बोला था वो भी बहुत हिम्मत करके कहा होगा। उनके यहाँ रिश्तों का पास और लिहाज अदब के दर्जे से भी कहीं आगे की चीज़ था। भाभी ने दबे दबे समझा तो दिया, लेकिन आदि कुछ और उलझ गया। सर हाथों पे गिराए वो बेड के किनारे पर बैठा तो एहसाब मर जाने की हद तक सुस्त और बेजान से लगे। अब अगर वो शाज़मा की तरफ ना जाए तो अगली मर्तबा वो यहाँ आकर मज़ीद बेबाकी दिखा सकती थी और भाभी की नज़रों में वो एक बार भी मज़ीद शर्मिंदा नहीं हो सकता था। लेकिन अगर जाए तो? अब्दुल ने पिरे ख्याल से फ़ौरन सर झटका। कुछ जिंदा मनाजिर पूरी ताकत से उस पर हावी होने की कोशिश में थे और वह लगातार पिछले 5-6 दिनों से उन्हें अपने दिल दिमाग से उतार फेंकने में कोशा था।
اور یہ اتنا مشکل تھا کہ ان دنوں ایک وہی جانتا تھا اس پر کیا بیت رہی ہے۔